بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حنیف رحمان، پروگرام اسٹریٹ ٹاک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور حسب روایت ہمارے پیارے دوست رشید صافی بھی پروگرام میں موجود ہوں گے۔ صافی صاحب بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ اچھا رشید، یہ بتائیے گا آج ہم کن موضوعات پر گفتگو کریں گے، اور آپ ان موضوعات کا انتخاب کیوں کیا ہے آپ نے؟ جی، آج تو موضوعات کافی سارے تھے ہمارے سامنے۔ وزیر اعظم صاحب نے تھوڑی دیر پہلے میڈیا سے گفتگو کی ہے، جس کے بارے میں کورونا کی روک تھام کے حوالے سے جو حکمت عملی ہے اس کی ہمیں ایک جھلک نظر آئی ہے۔ حکومتی سطح پہ جو ایک حکمت عملی اختیار ہوگی اس حوالے سے نیب ترامیم کا جو ایک شور اٹھا ہوا ہے کافی دنوں سے، نیب چیئرمین کے مدت ملازمت میں ایکسٹینشن کا معاملہ ہمارے سامنے پڑا ہے، اور شوگر اور گندم کے حوالے سے وفاقی حکومت کا جو نیا حکم نامہ ہے جو صوبائی حکومتوں کو انوالو کیا گیا ہے، اور اسی طرح ایجنسیز اور اداروں کو بھی کہا گیا ہے کہ ذمہ داروں کا تعین کیا جائے، اور اس حوالے سے جو ذمہ دار لوگ ہیں ان کو بے نقاب کر کے سزا دلوانے کا جو ایک عزم کا اعادہ ہوا ہے۔ میرے خیال میں یہ ہماری بنیادی موضوعات ہیں آج، اور اس پہ اور اس سے ملتے جلتے پھر جو جی نو ڈاؤٹ کہ ہم ہمارے ساتھ مہمان بھی شریک ہوں گے، تو ہم جو ان کے جوابات جو سوالات بنتے ہیں پھر وہ بھی ان سے پوچھیں گے۔ احتجاجی تحریک کا جو ایک پلان ہے اپوزیشن کا، تو اس پہ بھی ہم بات کرنے کی کوشش کریں۔ جو میں آپ سے پہلے سوال پوچھنا چاہوں گا، اور میں چاہوں گا کہ اس پہ ہم مہمان حضرات سے بھی گفتگو کریں، یہ بتائیے کہ چینی مافیا کے خلاف جو آج پرائم منسٹر صاحب نے گو اہیڈ دیا ہے تمام تینوں صوبوں کو، اور متعلقہ جو ادارے ہیں ایف بی آر ہے، باقی جو ایف آئی اے ہے، جتنے بھی ادارے ہیں، ان سے کہا گیا کہ بھئی آپ تحقیقات کر کے 90 ڈیز میں ہمیں جو عمل درآمد ہے اس حوالے سے رپورٹ دیں۔ عمل درآمد کے حوالے سے تحقیقات تو میرے خیال میں ہو چکی ہے، وہ کمیشن رپورٹ سب کے سامنے ہے۔ یہ عمل درآمد جو ہے یہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہو پائے گا؟ کیونکہ جس طریقے سے چینی مافیا، شوگر مافیا کا جو اثر و رسوخ ہے، جو اتنے بڑے بڑے نام ہیں، خسرو بختیار کے بھائی، پرویز الہی کے فرزند، شہباز شریف کے اہل و عیال، زرداری صاحب کے خاص الخاص لوگ، تو یہ اتنے بڑے بڑے لوگ جو کہ پاکستان کی فیصلہ سازی میں بڑا اہم کردار رکھتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے ہوتے ہوئے ان کے خلاف کوئی کارروائی عمل میں لائی جائے گی؟ حنیف صاحب، ہمارے ہاں یہ بدقسمتی رہی ہے کہ جس کام کو لٹکانا ہوتا ہے، یا اگر ہمیں رزلٹ فوری طور پر درکار نہ ہو تو یا تو کمیٹی ہم بنا دیتے ہیں یا ایک ڈیڈ لائن دیتے ہیں۔ کمیٹی پرست لوگ ہیں ہم۔ جی، کمیٹی پرست لوگ ہیں۔ تحریک انصاف کی بدقسمتی یا عوام کی بدقسمتی یہ رہی ہے کہ انہوں نے آج تک جو بھی ڈیڈ لائن دی ہے، یا تو عمران خان صاحب بذات خود اس سے یو ٹرن لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں، میرا کہنے کا تو مطلب یہ نہیں تھا۔ 100 دنوں کا پلان انہوں نے دیا تھا، کہاں 100 دن اور کہیں 2 سال کمپلیٹ ہو چکے ہیں۔ اس پہ کوئی عمل درآمد جو ایک میرے خیال میں جو کارکردگی کے حوالے سے حکومت کا ایک جو پلان تھا، اس حوالے سے بھی ہمیں کوئی پیش رفت نہیں نظر آئی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا یہ آج جو وفاقی حکومت نے اداروں کو کہا گیا ہے، ایف آئی اے کو، نیب کو، انٹیلیجنس اداروں کو، ایف بی آر کو، تو کیا یہ سارے ادارے اس سے پہلے منع تھے کہ آپ نے غیر قانونی کام کو نہیں رکوانا، اور جو جرائم پیشہ لوگ ہیں یا جو جرائم کرنے والے لوگ ہیں ان کو بے نقاب نہیں کرنا، ان کو سزا نہیں دلوانی؟ مطلب پرائم منسٹر صاحب احکامات جاری کریں گے تب آپ نے اپنا کام کرنا ہے، ادروائز آپ جس بات کی تنخواہ لے رہے ہیں آپ نے وہ کام نہیں کرنا۔ اور دوسری حنیف صاحب، آپ ایک صحافی ہے، آپ کا ان موضوعات پہ نظر ہوتی ہے، آپ کو تو بہت ساری چیزوں کا علم ہوتا ہے۔ ہم اس آفس سے باہر نکلتے ہیں، اس رستے میں کسی سے پوچھتے ہیں کہ بھائی بات سنیں، گندم اور چینی میں کون ذمہ دار ہے، وہ ہمیں بتا دیں گے، جس طرح ایک ایک کا نام بتا دیں گے، بہت واضح ہے، ایک ایک لابی کا نام بتا دیں گے، ایک ایک مافیا کا نام بتا دیں گے، ایک ایک بات ہمیں سمجھا دیں گے کہ یہ بات گنے کی کاشت سے لے کر گنے کی خریداری تک، پھر چینی کی پیداوار تک، پھر چینی کی مارکیٹ میں واپس بھجوانے کا جو عمل ہوتا ہے، پھر چینی کی قیمت کو مناپولیٹ کرنے کا جو ایک سلسلہ ہوتا ہے وہ کس طرح ہوتا ہے۔ اور اس میں ایک اور چیز جو بہت زیادہ خطرناک ہے، جو شاید لوگوں کو اس کا علم نہیں، وہ ہے کاشتکاروں کو بلا سود قرضے، وہ جو قرضے دیے گئے نا، اس میں بھی اتنی فنکاریاں کی گئی ہیں، کاشتکار کو پتہ ہی نہیں ہے، اس کے نام پہ قرضے دھڑ دھڑ لیے گئے اور پتہ بھی نہیں چلا۔ میرا اور آپ کا تعلق ہم دیہاتوں سے، ہمارا بنیادی طور پہ اگر ہم اپنے علاقوں پہ نظر دوڑائیں نا، تو ہم یہی کاشتکار، چھوٹے لیول کے کاشتکار، پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ ہمارے وہ جاننے والے یا ہمارے رشتہ دار یا ہم اس طبقے سے تعلق رکھنے والے ہیں، مزارع، کاشتکار، یہ چھوٹے لیول کے جو ہوتے ہیں، دہقان،
یار مجھے پورے کے پی میں، چلے پنجاب اور سندھ کی ہم بات نہیں کریں گے، میں کے پی میں مجھے کوئی ایک بندہ آپ بتا سکتے ہیں جن کو یہ قرضہ بلا سود ملا ہو، یا سود سمیت ملا ہو، یا سود سمیت ملا، یا سود سمیت ملا ہو؟ بلا سود تو یہ بڑی بات ہے۔ قرضوں کا جو شوشہ چوڑا جاتا ہے یا جو باقی چیزیں کی جاتی ہے، ایک محسوس طبقے کو نوازنے کا ایک عمل ہوتا ہے۔ کبھی ان کو سبسڈی کے نام پہ نوازا جاتا ہے، کبھی قرضہ جات کے حوالے سے ان کو نوازا جاتا ہے، کبھی ان کو اس قسم میں اب جہانگیر ترین صاحب کو جانے کس نے دیا؟ اسی وفاقی میں اسی طرف آنا چاہ رہا تھا۔ دیکھیں کمیشن کی رپورٹ کے مطابق جہانگیر ترین ذمہ دار ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اب جب ذمہ دار ہے تو ذمہ دار کو تو آپ نے بھجوا دیا باہر ملک، جی انگلستان۔ اچھا دوسرا بڑا ذمہ دار جو ہے آپ کے وفاقی کابینہ کا، اچھا رشید، ہم ایک قسم سے ڈپٹی پرائم منسٹر بیٹا ہے آپ کے ساتھ پہلو میں، اس کو آپ کچھ کہہ سکتے ہیں؟ ہم اسکول میں پڑھا کرتے تھے، جب ہم بچے تھے اسکول میں پڑھا کرتے تھے کہ پھر فلاں شخص اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلستان چلے گئے۔ آج کل کیا ہو رہا ہے؟ کرپشن کرنے کے بعد پیسہ ہضم کرنے کے لیے انگلستان چلے گئے۔ اب مجھے یہ بتائیں، جہانگیر ترین صاحب آپ کی گورنمنٹ کا حصہ تھے کسی زمانے میں؟ آپ کے بڑے اب بھی وہ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہے، نہ تو پاکستان تحریک انصاف نے یہ ہمیں بتایا ہے کہ وہ پارٹی کا حصہ نہیں رہے ہیں، نہ جہانگیر ترین صاحب یہ بتانے کو تیار ہے کہ ان کا پاکستان تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں رہا۔ اب بھی آپ کی چلے جہانگیر ترین صاحب جیسے تیسے نکل گئے، یا وہ ایک ہوشیار سیاستدان تھے، ان کو حالات کا اندازہ پہلے سے ہو چکا تھا اور وہ باہر کسک گئے، لیکن مجھے یہ بتایا جائے رشید دیکھیں اگر کمیشن کی رپورٹ آنے سے پہلے اگر وہ جاتے تو بات کوئی تک بند نہیں، چلے میں ان کو بھی ایک مارجن دیتا ہوں۔ آنے کے بعد آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ذمہ دار ہیں حکومت، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ جی وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے پاس چلے جہانگیر ترین صاحب کو پھر انٹرپول کے ذریعے واپس پاکستان منگوائے، اس ملک میں انٹرپول کے ذریعے بھی لوگوں کو لایا گیا ہے، زیر بلوچ کو لایا گیا ہے، اس کو بعد میں منگوائے، اس کو بعد میں پاکستان واپس لانے کی کوششیں کرے۔ جو آپ کے پہلو میں بیٹھے ہیں آغاز تو ان سے کرے نا، ایٹ لیسٹ ان سے جن عہدوں کا غلط استعمال ہوا۔ آپ غلط کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں مجھے بتائیں، اب خسرو بختیار کا جو عمل دخل ہے، ان کے بھائی کے کاروبار سے خسرو بختیار کیا تعلق ہے؟ یار ہم لاس اینجلس میں رہ رہے ہیں یا ہم کس دنیا کے دلیل کس تو حصے ماننی میں، پڑے گی نا آپ کی گورنمنٹ کی، ہم دنیا کے کس حصے میں رہ رہے ہیں کہ جہاں پہ ایک بھائی کے کاروبار سے دوسرے بھائی کا کاروبار کا کوئی تعلق نہیں ہو، یا ایک ایسا کوئی مجھے بھائی بتا دے جو سلائی کا، دیکھا مونی سلائی کے کاروبار کا مجھے بتائیں پرویز الہی سے کیا تعلق بنتا ہے؟ رشید اگر یہی آپ کا پیرامیٹر ہے تو پھر آپ نے نواز شریف کو، حمزہ نواز شریف کے بیٹوں کے اس پہ ان کی سزا ان کو کیوں دی، ان کے کاروبار پہ ان کو کیوں حکومت سے نکالا، ان کو سزائیں کیوں دلوائے، پھر شہباز شریف کو کیوں آپ کہتے ہیں کہ حمزہ، جی اس کی وجہ نا دیکھیے بہت اچھی دلیل ہے اس کے لیے۔ وہ تو نواز شریف وہ تو پاکستان مسلم لیگ نون کے تھے نا، تو یہ تو پاکستان مسلم لیگ نون کے نہیں ہے، یہ چینی کا تو ایک ایسا دندہ ہے ماشاءاللہ کہ اس میں مسلم لیگ والوں کو بھی ساتھ خون معاف، کاف والوں کو بھی معاف، ایم کو بھی معاف، پیپلز پارٹی کو بھی معاف، پی ٹی آئی کو بھی معاف۔ یہ تو ایک ایسا نقد اور ایک نقد آور کاروبار ہے کہ اس میں کسی پارٹی کی، جس کا جب چاہ ہاتھ نہیں دھویا بلکہ پورا کا پورا نہائے سب، اس میں تو کسی کو کچھ نہیں کہا جا رہا ہے نا۔ چلے اگر آپ وہی سے آغاز کریں، ویسے بھی اپوزیشن جو ہے اب عادی ہو چکی ہے اس نیب کے، اس ایف بی آر کے، ان اداروں کے، ان کے پکڑ دکڑ کے وہ عادی ہو چکے ہیں۔ اگر آپ کے مطابق، حکومت کے مطابق، اگر نواز شریف اور اس کی فیملی یا شہباز شریف اور اس کی فیملی اس دھندے میں شوگر مافیا میں وہ ملوث یا شوگر مافیا ہیں تو وہاں سے آغاز کریں۔ آپ اپوزیشن کے ذریعے آئے، اس کے بعد سب سے آخر میں جہانگیر ترین اور خسرو بختیار سے پوچھے، لیکن جو آپ کے اپوزیشن کے لوگ ہیں، اگر زرداری صاحب ملوث ہے تو زرداری صاحب سے پوچھے۔ نہیں اس کا ایک اور پہلو بھی تو ہو سکتا ہے نا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ خسرو بختیار کے بھائی کی انوالومنٹ، مونو سرائی کی انوالومنٹ یا جہانگیر ترین کی انوالومنٹ کی وجہ سے شاید اس بار اپوزیشن کے لوگ بھی بچ نکلیں۔ حنیف صاحب اس پہ ہم ایک گھنٹہ بھی کاؤنٹر آرگومنٹ کر سکتے ہیں۔ حکومت نے اگر سزا دینی ہو یا اداروں نے اگر کسی کو سزا دینی ہو نا، تو ابھی تک شوگر اور گندم کے حوالے سے جو انکوائریز اور رپورٹیں سامنے آئی ہے وہ بہت کافی ہے۔ اگر نہیں دینی ہو نا، جو بظاہر نظر یہی آ رہا ہے، آپ اتنی ناامید کیوں ہیں رشید؟ کیوں آپ ملک میں ناامیدی پھیلا رہے ہیں، مایوسی پھیلا رہے ہیں کہ اچھا کوئی کچھ نہیں ہوگا؟ کیوں ایسا رکھ رہے ہیں؟ حنیف صاحب اس ملک میں احتساب کا سب سے بڑا ادارہ نیب ہے نا؟ بالکل
سپریم اس سے اگلا پروگرام جو ہم نے جس میں ڈسکس کیا تھا، سپریم کورٹ نے خواجہ برادران صاحبان کے جو ایک فیصلہ تفصیلی جاری کیا ہے، اس احتساب کے بڑے ادارے کے بارے میں کیا کہا ہے؟ آپ اس ادارے کو کہہ رہے ہیں جس کا چیئرمین جو ہے بقول آپ کے وہ اپنے ایکسٹینشن اور توسیع کا کاغذ اور اپلیکیشن آپ کے سامنے لیے بیٹھے ہیں، آپ اس ادارے سے توقع لگا رہے ہیں کہ وہ چلیں آپ کی بات میں یہاں تک میں اور آپ ایک پیج پہ آگے چلیں، میں آپ کے موقف کا میں قائل ہو گیا ہوں کہ بھائی احتساب نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، کارروائی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے جی، مان لیا۔ مجھے یہ بتائیں کیا عمران خان صاحب کی سیاست آپ نہیں سمجھتے کہ اب اس بنیاد پہ کھڑی ہے کہ اگر ان کے خلاف کارروائی نہیں ہوئی تو بہت زیادہ ان کو سیاسی نقصان ہوگا؟ کیا وہ افورڈ کر سکتے ہیں وہ سیاسی نقصان؟ میں آپ کو تھوڑا سا اس سوال کا جواب یقیناً دوں گا، لیکن تھوڑا سا ہم پیچھے چلتے ہیں نا۔ یہ رپورٹ جب تک نہیں آئی تھی اور عوام کو جس وقت اندازہ نہیں ہوا تھا، اگرچہ عوام کو اس وقت اندازہ ہو جاتے جب وہ چینی کا 1 کلو جب خریدنے جاتے اس وقت اندازہ ہو جاتے کہ ان کے ساتھ کیا کھلواڑ ہو رہی ہے اور کیا ان کے ساتھ کھیل کھیلا جا رہا ہے، لیکن چلے اگر ہم اس میں اس بڑے گپلے کی جو ایک کمیشن رپورٹ جو نہیں آئی تھی اس وقت کی بات کریں، اس وقت عمران خان صاحب اور اس کی حکومت کی کیا کریڈیبلٹی تھی؟ مجھے یہ بتائیں۔ اس چینی کے معاملے کو ایک سائٹ پہ نکال دے، یہ چینی کمیشن، یہ جو ساری انکوائریاں ہوئی ہے، ان ساری چیزوں کو ایک سائٹ پہ رکھ دے، کیا عمران خان صاحب کی حکومت ان 2 سالوں میں ڈیلیور کر سکی ہے؟ یا ایٹ لیسٹ ڈیلیور اگر نہیں بھی کیا ہے، ڈیلیوری کی طرف اس راستے پہ یہ چل پڑے ہیں آپ کی نظر میں؟ دیکھیے بہت بڑے بڑے پروجیکٹ شروع ہو چکے ہیں، BRT دیکھیں اس پہ کام ہو رہا ہے، بلین سونامی ٹری کا جو پروجیکٹ ہے وہ آپ کے سامنے ہے، پھر آپ دیکھیں پاکستان میں احتساب کا عمل جاری ہے، کتنے بڑے بڑے کرپٹ لوگ پکڑے گئے اور کتنی بڑی بڑی جو ہے ان سے بہت بڑے انداز میں پیسے لیے گئے ہیں، اور سب سے بڑی بات ہے پاکستان کے دیکھیں سب سے بڑی بات کتنا ہینڈسم وزیر اعظم ہے ہمارا بھائی۔ جی یہ آخری نقطے سے تو میں اتفاق کر رہا ہوں کہ واقعی بہت ہی ہینڈسم ہے، اور ہینڈسم طریقے سے جو عوام رول رہی ہے نا وہ ہمارے سامنے ہے۔ بات وہی اگر موضوع کی طرف ہم واپس آئیں نا، جو آپ نے تنزن جن منصوبوں یا پروجیکٹس کا ذکر کیا ہے، ہم اس علاقے کے ہیں نا۔ دیکھیں کرونا میں جس طریقے سے موجودہ حکومت نے جو کارکردگی دکھائی ہے اس کو تو آپ اپریشیٹ کریں گے نا، یا نہیں؟ یہاں بھی نہیں کریں گے؟ کچھ تو آپ دیکھیں کچھ تو پازیٹیو ہے نا۔ اچھا کیا کارکردگی؟ مجھے آج عمران خان صاحب نے کہا نا کہ میں نے شروع دن سے لاک ڈاؤن نہیں کیا، سمارٹ لاک ڈاؤن جو ہے ہم سب سے پہلے اس کنجی کو پانے میں کامیاب ہو گئے تھے کہ سمارٹ لاک ڈاؤن ہی اس کورونا کو ختم کرنے کا ایک وسیلہ یا ذریعہ ہے، اور ہم اپنی غربت کو سامنے رکھتے ہوئے عوام کی پسماندگی کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے مکمل لاک ڈاؤن نہیں کیا۔ آج پنجاب گورنمنٹ نے 5 اگست سے، چلے پرانی باتیں نہیں کرتے ہیں، 5 اگست تک انہوں نے کیوں لاک ڈاؤن کا پھر اعلان کیا؟ پنجاب نہیں سمارٹ لاک ڈاؤن ہے نا، وہ تو سمارٹ لاک ڈاؤن، یہ جو آپ ہفتہ اتوار جو ہوتا ہے یہ سمارٹ لاک ڈاؤن ہوتا ہے، جو گاڑیاں بر کی پولیس اس اسلام آباد میں اپنے آنکھوں سے پرسوں دیکھ رہا تھا، بلو ایریا سے الیکٹرانکس کے کاروبار کرنے والے لوگوں کو بر کی گاڑیوں میں ڈال کے لے کے جا رہے تھے۔ دیکھیے حکومت کی کوئی پالیسی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے، اللہ تعالیٰ کی جو ہے ہم پہ رحم ہے اس کورونا کے معاملے میں، ورنہ اگر حکومت نے کوئی کسر نہیں اٹھائی ہے، نہ تو عوام نے لاک ڈاؤن کی کوئی پرواہ کی ہے، نہ یہ اس کے سمارٹ لاک ڈاؤن کیا ہے۔ اس جہاں پہ ہم بیٹھے ہیں یہاں پہ بھی سمارٹ لاک ڈاؤن ہوا تھا، تو کیا یہاں پہ جو عوامی سرگرمیاں تھی وہ ختم ہو چکی تھی، یا یہاں پہ وہ مرض نے اپنا جو ہے وہ داخل ہی نہیں ہوا؟ نہ تو حکومت کے پاس کوئی پالیسی ہے کرونا کے حوالے سے، جس طرح باقی سیکٹر میں ان کے پاس کسی چیز کے لیے پالیسی نہیں ہے، تو بدقسمتی سے اس موذی مرض کے لیے بھی چلیں میں اس بات کریں گے، لیکن ہم دوبارہ یہ شوگر مافیا کی جانب آئیں گے۔ یہ بتائیں مجھے، اگر کوئی کارروائی عمل میں نہیں آتی اور آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں آئے گی، جو کہ آپ کا کہنا ہے، تو عمران خان صاحب کو کتنا نقصان ہوگا سیاسی، اور کیا تحریک انصاف کے اندر جو ایک سنجیدہ لوگ ہیں جو کہ واقعتاً احتساب کے عمل پر یقین رکھتے ہیں اور جو غیر جانبدارانہ احتساب چاہتے ہیں، ان کی طرف سے آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی پریشر، کوئی ایسی حکمت عملی اپنائی جائے گی جس کی وجہ سے کچھ ان لوگوں پر ہاتھ ڈالا جائے گا؟ دیکھیے
اگر واقعی حکومت سنجیدہ اب بھی ہو جائے نا تو اس ملک میں بہت کچھ ہو سکتا ہے اب بھی. ایٹ لیسٹ یہ لوگ جو ہے جو ہمارے نمائندے بننے کی جو اداکاری کرتے ہیں, آصف علی زرداری چاہے ہو, چاہے شہباز شریف ہو, چاہے جہانگیر ترین ہو, چاہے خسرو بختیار ہو, چاہے جو بھی ہو, وہ یہ عوامی نمائندگی کا بھی دعوے کرتے ہیں اور ہمیں بتاتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ ہم عوام کے بڑے خیر خواہ ہیں. لیکن یہ گندم اور چینی میں تو یہ سارے بے نقاب ہو گئے نا. نہ صرف پاکستان تحریک انصاف بے نقاب ہوگی اس پورے اس میں, اگر انہوں نے اس کمیشن کی اتنی واضح رپورٹوں کے بعد بھی اگر کوئی عملی اقدامات نہیں کی, کبھی صوبوں کا آپ کہہ رہے ہیں, کبھی آپ ایف آئی اے کو کہہ رہے ہیں, کبھی آپ نیب کو کہہ رہے ہیں, کبھی ایف بی آر کو کہہ رہے ہیں, کبھی آپ ای سی سی پی کو کہہ رہے ہیں. یہ ادارے تو آلریڈی آپ کے ماتحت ہے, آپ شروع دن سے کیوں ان سے کام نہیں لیا؟ اور جب اس رپورٹ پہ اگر آپ نے واقعی عمل درآمد کرنا ہے تو میں نے تو شروع میں کہا تھا کہ یہ نام یا یہ کوئی اب راز کی باتیں تو نہیں رہی ہے نا کہ چینی اور گندم میں کون کون ملوث ہے اور کہاں تک ملوث ہے. سزائے تو میرے خیال میں جان بوجھ کے یا مصلحتاً مصلحت کیا ہو سکتی ہے؟ مصلحت یہی ہوتی ہے نا, اگر جہانگیر ترین صاحب کا ایک کی شکل میں ایک آپ کچھ بھی کہے, جہانگیر ترین صاحب پاکستان تحریک انصاف کو اقتدار دلانے میں اگر عمران خان صاحب کا 80% کردار رہا ہے تو 20% یا کم از کم 30% تو جہانگیر ترین کے حصے میں ضرور ان کا کریڈٹ جاتا ہے. اس طرح اگر آپ خسرو صاحب دیکھیں, جنوبی پنجاب ایک وقت میں ہم نے دیکھا تھا نا جب عمران خان صاحب ان کو جو اجرک پہنا رہے تھے, یہی جو جنوبی پنجاب کی ثقافت کا ایک حصہ ہے, جس طرح سندھ کی ایک ثقافتی نشانی ہے اجرک, اس زمانے میں بھی یہ خسرو بختیار بھی لوگوں کی ایک لائن لے کے آیا تھا نا. آپ دیکھیں آج وہ تو بڑے اچھے, دیکھیں وہ تو بڑی اچھی نیت سے آئے تھے نا, ان کی نیت تو بڑی اچھی تھی, ان کا دعویٰ بڑا اچھا تھا. 100 دنوں کے اندر انہوں نے جنوبی پنجاب کا صوبہ بھی بنانا تھا نا, وہ بنا لیا نا انہوں نے. صوبہ تو کیا پورے امپائر بنا دی, چینی امپائر بنا لی. تو ہو سکتا ہے یہ چینی سے جو پیسے کمائے گئے ہیں وہ پھر آئندہ جنوبی پنجاب میں خرچ ہوں گے نا. شاید یہ ہماری جو یہ تو اور بھی اچھی بات ہوگی, لیکن جو آپ والی بات کہ عمران خان صاحب یا پاکستان تحریک انصاف کی کریڈیبلٹی بھی کیا اثر پڑے گا, بہت بڑا اثر پڑے گا. اور پھر ہمیں ماننا پڑے گا احسن اقبال صاحب کی جیسے لیڈر کی جو رہنما ہے اپوزیشن, ان کی بات ہو کہ آنے والے الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف کا ٹکٹ جہنم کے ٹکٹ کے مترادف ہوگا. کوئی نہیں لے گا, لینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا. اگر آپ کسی کو زبردستی بھی دیں گے تو کوئی لینے کے لیے وہ ٹکٹ تیار نہیں ہوگا. تو اس سے آپ دیکھیں الیکشن کا دور دور تک اب نام و نشان بھی نہیں ہے اپوزیشن. اور یہ وہ تو شاید انہوں نے اس لیے کہا تھا, میرے خیال میں اس کا پس منظر یہ تھا کہ جو ابھی موجودہ جو ٹکٹ ہولڈر ہیں یا جو بھی ایم پی ایز ایم این ایز ہیں وہ پھر آنے والے الیکشن میں کسی اور پارٹی سے الیکشن لڑیں گے نا, اس لیے وہ ٹکٹ نہیں. ان کا یہ بھی تھا اور کارکردگی کی بنیاد پہ اور عوامی ناراضگی کی بنیاد پہ وہ بات کرنے کی کوشش کرتا ہے. اگرچہ ان کی اس اصطلاح سے مجھے کوئی اتفاق نہیں ہے, جہنم اور جنت کی باتیں سیاست میں نہیں کی جاتی. وہ بات نظر جسے ہم کہتے ہیں یہ بات ان کی درست ہے, درست جی. میں وہی جو آپ نے کہا نا کہ ان کی کریڈیبلٹی پہ یا ان کی سیاست پہ کیا اثر پڑے گا, تو بہت بڑا. عمران خان صاحب اور ان کی ٹیم کو اس وقت یہ بات اگر سمجھ نہیں آ رہی تو یہ ان کی پھر کچ فہمی ہے. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, واقعیتاً ان کو سمجھ نہیں آ رہی, ان کو کسی بات کا خوف ہے, ان کو کسی بات کا لالچ ہے کیا؟ یہ دیکھیں عمران خان صاحب کو اگر آپ بھولے بالے سمجھتے ہیں نا تو اس سے تو کبھی میں اتفاق نہیں کروں گا. اگر بھولے بالے تو وزیر اعظم بنتے, وہ وزیر اعظم کس طرح بنتے؟ اور اس نامساعد حالات میں جب عوام رل رہی ہے, ایک بندہ بھی روڈ پہ آنے کے لیے تیار نہیں ہے, 25 روپے فی لیٹر آپ پیٹرول بڑھاتے ہیں, چینی کی قیمت 10-20 روپے بڑھاتے ہیں, آٹے کی قیمت 5-10 روپے فی کلو بڑھاتے ہیں, پھر بھی عوام جو ہے عمران خان صاحب کی حکومت کے خلاف نہیں نکل رہے. تو یہ ان کی ایک جو اقتدار کا ایک ہنر ہے نا, اس کی ایک بہترین عکاسی ہے. عمران خان صاحب نے جس طریقے سے اداروں کو بے توقیر کروایا یا جس طریقے سے ان کی ٹیم نے بے توقیر کروایا, یہی نیب تھی نا جس کے ذریعے یہ سیڑھی استعمال کر کے عمران خان صاحب آج ایوان وزیر اعظم میں بیٹھے ہیں. آج وہی حکومت ہے اور کہہ رہی ہے, انہوں نے ایک بیانیہ بنا لیا ہے کہ اس نیب کے ادارے کو ختم ہونا چاہیے. لوگ سڑکوں پر اس لیے نہیں نکل پا رہے ہیں کہ ان کی جو عمران خان صاحب کا جو طرز حکمرانی ہے اس کی وجہ سے ان کو ہنر آتا ہے, یا اس لیے کہ اپوزیشن نے وہ بڑے منظم انداز سے ابھی تک لوگوں کو موبلائز نہیں کیا؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ عمران خان صاحب کی شخصیت کا کرزمہ ہے کہ لوگ نہیں نکل رہے, ورنہ آپ بڑی تحریک اگر اپوزیشن چاہے
اگر اپوزیشن چاہے تو عوام نہیں نکلے گی. اپوزیشن کو ایک سائڈ پہ رکھ کے ٹھیک ہے وہ جمہوری دور میں اپوزیشن جو ہے حکومت جتنی ان کی اہمیت ہوتی ہے، لیکن جتنی بھی دنیا میں بڑی تحریکیں سیاسی اٹھی ہے ان کے سامنے کون ہوتا ہے؟ کیا سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں؟ عوام کا نہ نکلنا اس میں زیادہ کردار اپوزیشن کی نرمی ہے یا عمران خان صاحب کا طرز حکمرانی؟ نہیں، عمران خان صاحب کی طرز حکمرانی کا ان کا جو انداز ہے کہ وہ مسائل کو جس انداز سے قالین کے نیچے جس طرح وہ مسائل کو دباتے ہیں نا یا چھپاتے ہیں، یہ عمران خان صاحب کو بہت بڑا ہنر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ عید کے بعد جو اے پی سی ہونے جا رہی ہے، اپوزیشن کا جو دعویٰ ہے کہ ہم لوگوں کو نکالیں گے سڑکوں پر ایک مرحلہ وار، ایسا کچھ نہیں ہوگا؟ میرے خیال میں عمران خان صاحب کی حکومت کو فی الوقت تو فوری کوئی خطرہ نہیں ہے. چلیں بریک کی جانب بڑھیں گے، پھر آپ کی طرف دوبارہ آئیں گے. جی ناظرین، چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ناظرین پروگرام میں ویلکم بیک. رشید صافی صاحب، آپ کی باتوں سے ایسا لگ رہا ہے کہ حکومت، موجودہ حکومت، ان کا کوئی بھی ایسا کارنامہ نہیں جو کہ عوامی مفاد میں ہو. آپ اتنے بددل، آپ اتنے درگرفتہ کیوں ہیں اس حکومت سے؟ نہیں، آپ میرے کاندھوں پہ یہ چیزیں یا میرے سر پہ یہ چیزیں نہ ڈالیں. آپ مجھے بتائیں، چلے اگر حکومت کی ہم کارکردگی پہ بات کر رہے تھے نا، تو مجھے آپ مثالیں دیں. جو آپ نے 3 مثالیں اس سے پہلے مجھے دی، آپ نے ان کی فیلئر کی مثالیں دی نا. آپ نے جو تنزن رشکی کا، ہم جس وقفے سے پہلے جس موضوع پہ گفتگو کر رہے تھے، ہمارے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ احتساب کوئی نہیں ہوگا، کسی کا احتساب نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، بظاہر ٹھیک ہے، پریسیڈنٹ ایسا ہے نہیں. پھر ایک سوال اٹھتا ہے، تو آخر اپنا پولیٹیکل کیریئر خراب کرنے پر کیوں تلے ہوئے عمران خان صاحب؟ پھر اگر احتساب نہیں ہوتا، کیونکہ یہ شوگر مافیا کے حوالے سے ان کا ایک اسٹینڈ رہا ہے، بہت زیادہ، بہت کھل کے بات کرتے تھے، تو اس کا مطلب ہے کیا وہ خود اپنا جو سیاسی مستقبل ہے وہ خراب کرنا چاہیں گے؟ سیاسی مستقبل کا تو دیکھ کے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ تو یہی بدقسمتی ہے کہ مستقبل کے بارے میں سوچ ہی نہیں رہی ہے جماعت بحیثیت جماعت. اگر ایسی بات ہوتی تو خان صاحب کے پاس کئی راستے تھے. یہ اس قسم کے کام کو، جو گندے دھندے ہیں، ان کو رکوانے کے لیے خان صاحب کے پاس کئی راستے اور بھی تھے. کیا مجبوری تھی عمران خان صاحب کی ایسے لوگوں کہ اپنے ارد گرد جمع کرنے کے لیے؟ کیا پاکستان تحریک انصاف کے پاس کیبنٹ میں کیا کمی ہے اچھے لوگوں کی؟ جو جینون پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں وہ کیوں ناراض ہے خان صاحب سے؟ وہ اس لیے ناراض ہے کہ جہانگیر ترین، خسرو بختار، اس قسم کے بابر ندیم ٹائپ کے، عبدالرزاق داؤد ٹائپ صاحب جو ہے، غیر منتخب لوگ، اب ان کے ساتھ جو ہے یہ باقی جو دوسرا سلسلہ چل پڑا ہے کہ ان کی غیر ملکی شہریتوں کا جو ایک، یہ فیصلے عمران خان صاحب کے خالصتاً اپنے فیصلے یا یہ فیصلے تھوپے گئے ان پہ؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے فیصلہ کرتے ہیں. میں آپ کو وہی گزارش کرنے لگا ہوں. تھوڑی دیر پہلے خان صاحب نے جو میڈیا کے نمائندوں سے جو بات کی، جس کے آپ نے شروع میں اس جانب اشارہ بھی کیا کہ کرونا پہ پاکستان کی حکومت نے قابو پا لیا، جو خان صاحب سینہ پھیلا کر جو بات کر رہے تھے کہ میں اور میری ٹیم نے اور میری حکومت نے کرونا کی وبا پہ قابو پا لیا، تو اس کے بعد چاہے فیصلے جو بھی کریں ذمہ دار خان صاحب اور ان کی ٹیم ہے. چاہے ان پہ یہ فیصلے مسلط کیے جائے یا اس کو مجبور کیا جائے یا ان کے جو سیاسی مجبوریوں سے ناجائز فائدہ کوئی اٹھانے کی کوشش کرے، پھر بھی خان صاحب اگر اپنے آپ کو ذمہ دار ہے کیونکہ وہ برسر اقتدار ہیں. بالکل، ٹیم لیڈر وہ ہے، کرسی پر وہ بیٹھے ہیں اور وہ اپنی ٹیم کو اون بھی کر رہے ہیں نا. میں نے تو آج ہی کی مثال ان کی دی ہے، تھوڑی دیر پہلے وہ یہی فرما چکے ہیں کہ میں اور میری ٹیم. تو وہ اور ان کی ٹیم پھر ذمہ دار ہے اس ہر اچھے برے کے. اگر واقعی کرونا کے معاملے میں اللہ نے ہم پہ رحم کیا، چلے ہم دے دیتے ہیں کریڈٹ، حکومت ہی کو دے دیتے ہیں. چلے کرونا کا جو نقصان ہمارے ملک میں جو کم ہوا اللہ کا خاص کرم تھا، اور ہم چلے حکومت کو بھی سلام پیش کرتے ہیں. تو پھر یہ غلط جتنے بھی کام ہوئے اس کی ذمہ داری بھی تو حکومت قبول کرے نا. آج کی ایک دوسری مثال آپ کو میں دے دوں نا. کل سے جب سے برسات کا موسم شروع ہے، آپ فالو کرتے ہوں گے، ہمارا میڈیا بھی اس میں بہت گندا رول اب بھی پلے کر رہے ہیں. ایک بارش ہوئی ہے کراچی میں، ایک بارش ہوئی ہے لاہور اور پشاور جیسے شہروں میں. لاہور اور پشاور میں جو بارش ہوئی ہے اور وہاں پہ جو سیلابی صورتحال شہروں میں پیدا ہوئی ہے، وہ بارش کا پانی ہے، وہ زیادہ بارش ہوئی ہے.
کراچی میں جو بارش ہوئی ہے وہ سندھ حکومت کی نااہلی ہے، اور وہاں پہ جو سیلابی صورتحال ہے ڈبل سٹینڈرڈ، بالکل. تو میڈیا بھی ڈبل سٹینڈرڈ ہے، اور یہی جو ہے اس کو شہباز گل صاحب اور جتنے بھی حکومت کے ترجمان ہیں وہ لوگ بھی اس چیز کو لے کے چل رہے ہیں کہ کراچی کے معاملے کو تو اچھا کراچی پہ پاکستان تحریک انصاف کس طرح بری ذمہ ہو سکتے ہیں؟ صدر پاکستان کون ہے؟ اسی سیلابی پانی میں آپ نے وہاں سے رپورٹ کیا ہوگا جو بڑے بوٹس کے ساتھ اور کشتیاں لے کے عارف علوی صاحب گلیوں میں ہمیں نظر آتے ہوتے سیلابی صورتحال کے اس میں. گورنر صاحب کون ہیں؟ اچھا وفاقی کابینہ میں 6 وزراء ہے، ممبر زیدی صاحب ہیں، فروغ نسیم 6 صاحب وفاقی نمائندگی ہے وفاقی مشیروں کی اور وزیروں کی کراچی شہر کی. آپ کس طرح صرف چلے سندھ حکومت کی نااہلی ہے، لوگ ان سے پوچھے، لوگ ان کا احتساب کریں، لیکن آپ کس طرح بری ذمہ ہو سکتے ہیں؟ خان صاحب آپ کیا صرف اسلام آباد کے وزیر اعظم ہیں کہ آپ کی اور آپ کی ٹیم صرف؟ اچھا جو ٹھیک ہے، بالکل میں آپ کی بات بالکل درست. یہ بتائیں کہ چینی مافیا کے حوالے سے جو کارروائی ہونی ہے وہ تو ہوگی یا نہیں ہوگی وہ تو بعد میں پتہ چل جائے گا. آج کل سنا یہ آٹا بہت مہنگا ہو گیا، آپ تو جاتے ہوں گے، بلکہ خیر آپ تو ماشاءاللہ بڑے آدمی ہیں. نہیں میں آٹا خریدنا، سودا سلف خریدنا وہ میری ذمہ داری ہے گھر میں. مثال شاید غلط دے دی، ہم جیسے لوگ جب جاتے ہیں آٹا لینے تو بڑے مہنگے ہو گئے ہیں. میری ذمہ داری ہوتی ہے اور مجھے پتا ہے آٹے دال ساری باؤ مجھے پتا ہے. اچھا آٹے دال کا باؤ پتہ ہے؟ بالکل باؤ پتہ ہے. یہ بتائیں کہ یہ جو جس طریقے سے یہ لوگ مسلسل بنیادی ضروریات جو ہے پاکستانیوں کی ان چیزوں میں اضافہ کر رہے ہیں، یہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں آخر؟ یہ کن لوگوں کے مشورے پر یہ ہو رہا ہے؟ آخر یہ ہے کیا؟ کن لوگوں کے مشورے پہ ہو رہا ہے وہ تو نام بالکل آیا ہے، اس میں تو سب پتہ ہے. کیبنٹ میں کوئی مشیر ہے، کوئی وزیر ہے، کوئی صوبائی حکومت، مشیر خزانہ صاحب جی سارے یہی جو ہے نا. 300 روپے کلو ٹماٹر بک رہا تھا پاکستان میں موصوف وقت تھا 16 روپے کلو. تو اس لیے تو ان کے اکاؤنٹ میں پاکستان میں چند ہزار روپے ہیں، باقی ان کے پاؤنڈ اور US ڈالر میں باہر پڑے ہیں. پنجاب گندم پیدا کرنے والا سب سے بڑا صوبہ ہے حنیف صاحب، آپ جانتے ہیں. گندم کی کٹائی ریسنٹلی ہوئی ہے، چند مہینے 2 مہینے بھی نہیں ہو رہے. اس دوران پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا ہے کہ گندم کی قیمت یا آٹے کی قیمت بڑی ہو یا گندم اور آٹے کا بحران. آج جو ہمیں ڈرنا چاہیے KP اور بلوچستان کے لوگوں کو، وہ اس وقت سے ڈرنا چاہیے جب ہمارے پاس اپنا کوٹا اور اپنا ذخیرہ ہمارے صوبوں میں ختم ہوگا. کیونکہ جب بھی بحرانی کیفیت ہماری صوبوں میں اسپیشلی بلوچستان اور KP میں جب پیدا ہوتی ہے تو ہم پنجاب سے آٹا منگواتے ہیں، پنجاب کی ہیلپ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اس وقت پنجاب کو خود اپنے جو ان کے پاس اتنی نااہلی ہے، اور وہ فخر امام صاحب فلور آف دا ہاؤس کہہ چکے ہیں کہ پاسکو کے گوداموں سے ہزاروں ٹن گندم جو ہے وہ غائب ہے. کہاں غائب ہے؟ کس نے لیا؟ بالکل ان کی ذمہ داری بنتی ہے. ان کی ذمہ داری بنتی ہے. تب صرف کہہ دینا کافی نہیں ہے. ان کے بیان کے مطابق، حالانکہ 30-35 سال سے وہ سیاست میں ہیں، ان کے اس بیان کی مہربانی سے آج پنجاب کے بازاروں میں آپ لاہور، فیصل آباد، سرگودا، جہلم جہاں بھی جائیں گے نا، آٹا اور گندم غائب ہے. 10 روپے 1 کلو میں قیمت بڑھی ہے. پہلی دفعہ یہ ہو رہا ہے پنجاب میں. اب عید کے بعد آپ دیکھیں گے نا، اسی بحران نے KP میں سر اٹھانا ہے. جو پنجاب میں 10 کلو آٹا مہنگا ہے وہ آپ کو 25-30 روپے مہنگا ملے گا. بلوچستان میں اس سے زیادہ ملے گا. فاٹا اور دور دراز کے علاقے کے رہنے والے شہری تو سوچے بھی نہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا. آنے والے وقتوں میں جب لوگ پاکستان کی تاریخ پڑھیں گے تو ایک جملہ لکھا جائے گا کہ پاکستان ایک زرعی ملک تھا اور وہاں پر لوگوں کو آٹا نہیں مل رہا تھا. یہ بدقسمتی ہماری لمحہ فکریہ ہے یہ ساری چیزیں. اور آٹا آپ مہنگا کر رہے ہیں، چینی مہنگا کر رہے ہیں، گھی پہلے سے مہنگا تھا. اب سبزیاں جو ہے آج کل آپ بازار جائیں نا، بالکل ٹماٹر پہلے ہم بڑی عید کی ہم تمام حکومتوں میں، صرف پاکستان تحریک انصاف کی نااہلی ہم اس کو نہیں کہہ سکتے، پیاز اور ٹماٹر صرف عید الاضحیٰ کے ایام میں عموماً مہنگے ہو جاتے تھے. لیکن یہ 15 دنوں سے زیادہ پہلے ہی یہ تو مسلسل مہنگائی ہے. مہنگائی روز بروز بڑھ رہی ہے، کوئی کنٹرول نہیں ہے. اسلام آباد جیسے شہر میں، راولپنڈی جیسے شہر میں، لاہور جیسے شہر میں، پشاور، کوئٹہ، ان بڑے شہروں میں
جس انداز سے عوام کو لوٹنے کا جو بھی انداز جو اپنانا چاہیں، یہ تمام چیزیں اگر ہم احاطہ کریں، ان تمام چیزوں کا بالواسطہ یا بلا واسطہ جو لنک بنتا ہے وہ بنتا ہے احتساب کے عمل سے. کیونکہ اگر اس ملک میں احتساب کا عمل شفاف ہوتا تو اس طرح کی حرکتیں نہ ہوتی. گناہ کرنے والے یا غلط کام کرنے والے یا کمزوری دکھانے والے کا احتساب ہوتا اور آئندہ کے لیے پھر ایسی کوئی حرکت نہ کی جاتی. ٹھیک ہے جی. تو پھر یہ تمام تر چیزیں اگر ہم دیکھیں تو نیب کا جو ادارہ ہے اس سے لنک ہے. اور سپریم کورٹ نے نیب کے حوالے سے بھی آپ نے اپنے گفتگو کے آغاز میں کہا کہ سعد رفیق صاحب کے کیس میں انہوں نے بڑے واضح انداز میں کہہ دیا کہ بھئی آپ یہ مطلب قابل ہی نہیں، آپ قابل نہیں بلکہ آپ ایک انتقامی ادارہ بن چکے ہیں. جی. لیکن لیفٹ یہی ان کا مفہوم یہی تھا. تو مجھے یہ بتائیں اب جو پھر یہ اپوزیشن کی جانب سے اور یہ گورنمنٹ کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ہم نیب کا جو مسودہ ہے یہ تیار ہے، اس پہ ہم چاہتے ہیں کہ مشاورت کرو اپوزیشن سے اور نیب میں کوئی ایسا نظام ہم لے کے آئیں تاکہ جو کمزوریاں ہیں جو نقائص ہے وہ ختم ہو سکے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن اور حکومت کو بیٹھ کے نیب کے حوالے سے کوئی حکمت عملی بنانی چاہیے؟ دیکھیں، اگر حکومت اور اپوزیشن کو خود اپنی سیاسی کسی مقصد کے لیے اگر بیٹھنا ہوا نا تو شاید بیٹھ جائیں. لیکن اگر آپ یہ اس خوشگمانی میں مبتلا ہے کہ عوامی مسائل یا عوام کے جو مسئلے جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، آٹا، چینی، گھی، سبزی، فروٹ، مٹن، چکن، گوشت، اگر ان مسائل کے حل کے لیے اگر آپ یہ تصور کر رہے ہیں یا آپ کی خوشگمانی ہے کہ اپوزیشن اور حکومت ایک ساتھ بیٹھے گی تو کبھی نہیں بیٹھے گی. کبھی نہیں بیٹھ سکتی، نہ بیٹھے گا اور نہ ان کو بیٹھنے کی ضرورت کیا ہے. وہ تو خود اس بحرانی کیفیت کو پیدا کرنے والے اپوزیشن کے صفوں میں بھی بیٹھے ہیں اور حکومت کے صفوں میں بھی بیٹھے ہیں. تو خود کون پاگل ہوگا کہ اپنے کاروبار کو یا اپنے آپ کو ذمہ دار ٹھہرانے کے لیے وہ اس قسم کی کسی سرگرمی کا حصہ بنیں گے جس سے احتساب اور سزا اور جزا کا ایک مؤثر نظام بن پائے؟ کبھی نہیں ہوگا. پھر جو یہ نظام بن چکا ہے، جو نظام ایک خوفناک صورت اختیار کر چکا ہے، اس نظام کی ذمہ داری نہ صرف موجودہ حکومت بلکہ اپوزیشن پر یکساں لاگو ہوتی ہے. بالکل، جو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ہم سب سے زیادہ جو ذمہ دار ہیں نا، ہم میڈیا اور اس کے بعد عوام خود بذات خود. اگر آپ اپنے اوپر ظلم کے لیے کم از کم آواز بھی نہیں اٹھاتے، اگر آپ سٹریٹس پہ نہیں نکلتے، آپ کسی سے یہ نہیں پوچھتے کہ بھئی یہ کیوں میرے ساتھ ہو رہا ہے. سٹریٹ پہ یہ لوگ نکل رہے ہیں عید کے بعد یہ لوگ نکلیں گے نا. وہ اس مقصد کے لیے تو نہیں لکھ رہے، وہ تو اپنی مقاصد کے لیے، کوئی نواز شریف کے لیے نکل رہا ہے، کوئی زرداری صاحب کے نکل رہا ہے، کوئی نیب کیسز کے خلاف نکل رہا ہے، کسی کا عمران خان صاحب کے ساتھ اپنے سیاسی سکورنگ کے لیے وہ نکل. آپ ان کے ایجنڈے میں اس دن جو ان کا جو مشاورتی اجلاس ہوا تھا حنیف صاحب، اس ایجنڈے میں مجھے یہ بتائیں نا کہ یہ نکات شامل ہو کہ حکومت نے چینی مہنگی کی ہے، پیٹرول مہنگا کیا ہے، بے روزگاری ہے، لاقانونیت ہے، یا جو ہے سزا اور جزا کا عمل نہیں ہے. وہ لوگ تو کچھ اور کہہ رہے ہیں. وہ یہی جس طرح عمران خان صاحب کو ایک ضد ہو گئی تھی کہ میں نے وزیر اعظم بننا ہے اور نواز شریف کو اور زرداری صاحب کو اقتدار سے آؤٹ کرنا ہے. اسی طرح اب پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی ایک ضد بن چکی ہے. عمران خان نے جانا ہے، چاہے جو بھی عمران خان صاحب نے وہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی قیمت عوام پے کرے، بے شک ان کے مسائل اگر وہ ہو اپنی جگہ پہ. اور دوسری بات، آپ اگر یہ مقصد ہوتا رشید صاحب، اگر یہ مقصد ہوتا تو پھر پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون دونوں مولانا فضل الرحمان صاحب کے دھرنے میں آ جاتے تو بڑا آسان ہو جاتا. وہ مولانا صاحب نے تو ہم اس سے پہلے ایک پروگرام میں ڈسکس کر چکے ہیں، اگر واقعی اپوزیشن یہ چاہتی کہ حکومت کی چھٹی کروانے میں وہ سنجیدہ ہوتی تو اس دھرنے سے مؤثر اور آسان پلیٹ فارم اپوزیشن کے لیے کبھی نہ بن سکتا ہے. پھر اس کا یہ مطلب ہو کہ اپوزیشن کا مقصد یہ نہیں ہے کہ عمران خان چلا میرے خیال میں آپ دیکھیں نون لیگ کا جو ایک رویہ ہے اس آنے والی تحریک کے حوالے سے، ابھی سے مسلم لیگ نون کے رہنما کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف کی شرکت بھی ابھی تک کنفرم نہیں ہے حنیف صاحب، اور ان کی شرکت ان کی صحت سے مشروط کر دی گئی ہے. تو اس کا یہی مطلب ہوا نا کہ وہ عمران خان صاحب کو ان کی چھٹی نہیں کرانا چاہ رہے ہیں، نہیں کروانا چاہتے، نہ کر سکتے جب تک عمران خان صاحب کو لانے والی قوت ہے. یہ ہم پتہ نہیں کس بحث میں پھنس گئے. اسٹیبلشمنٹ جو لائے تھے، اگر وہ لوگ راضی ہو گئے
تو پھر چاہے شہباز شریف آئے نہ آئے، پھر تو رشید صاحب پھر آپ کا، ہمارا، لوگوں کا، اپوزیشن کا، عوام کا عمران خان صاحب کو برا بھلا کہنا، تحریک انصاف کو برا بھلا کہنا، یہ تو پھر عبث ہے نا. پھر اصل جو ہے، اصل جن کے ہاتھوں میں جو ڈوریاں ہیں، جن کے ہاتھ میں لگام ہیں، وہ تو پھر اگر آپ بقول آپ کی اسٹیبلشمنٹ ہے تو پھر ڈائریکٹ وہ تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ عمران خان صاحب کسی صورت بری و ذمہ نہیں ہے. وہ عوامی مسائل، اخلاقی طور پر اسٹیٹس کو توڑنے کے نام پہ وہ سیاست میں آئے تھے، اور کرپشن، لاقانونیت، بدامنی اور یہ سارے عوامی مسائل حل کرنے کے نام پہ لوگوں نے حکومت ان میں کو. آنے سے پہلے تو سب یہی کہتے ہیں، حکومت آنے کے بعد پھر وہ پھر جاتے ہیں. اور دوسری جو آپ بات بتا رہے ہیں نا کہ عمران خان صاحب بری ذمہ ہوں گے، میں تو آج ہی کی مثال آپ کو دے رہا ہوں. اگر ایسی کوئی بات ہو تو عمران خان صاحب جو ان کی جو اپنی کرونا کے حوالے سے اگر وہ اپنا کریڈٹ لے رہے ہیں اور کہہ رہے کہ میں اور میری ٹیم، تو پھر ان چیزوں کا بھی ساری ذمہ دار ہے. اگر اسٹیبلشمنٹ ان سے کوئی اس طرح کروانا چاہ رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ ان کے راستے میں رکاوٹ ہے، یا پوزیشن ان کے راستے میں رکاوٹ ہے، یا ان کے اتحادی ان کے راستے میں رکاوٹ ہے، یا اپنے پارٹی لیڈران ان کے راہ میں رکاوٹ ہے، تو عمران خان صاحب تو کہتے ہیں صاحب وہ انسان ہے نا، وہ تو نواز شریف اور زرداری کو اسی بات پہ برا بلا کہا کرتے تھے نا کہ آپ لوگ عوام کو سچ نہیں بتاتے. تو عمران خان صاحب کم از کم سچ بتا دے، چلے کچھ نہیں کر سکتے نہ کرے، یا ان کو کچھ نہیں کرنے دیا جا رہا ہے حنیف صاحب، تو کم از کم عوام کو یہ بتائیں، سچ بتائیں کہ یہ مسائل ہیں. چھوٹی سی بریک کی جانب بڑھیں گے، پھر آپ کی طرف دوبارہ آئیں گے. جی ناظرین، چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک. اس پروگرام کے دوسرے ٹاپک کی جانب بڑھیں گے. لاک ڈاؤن، سمارٹ لاک ڈاؤن کا دوبارہ کہا گیا کہ خاص کر پنجاب میں 5 اگست تک مکمل سمارٹ لاک ڈاؤن کا جو ہے وہ اعلان ہوا ہے. جیسے ہی اناؤنسمنٹ ہوئی ہے، بازاروں میں ایک رش، شور شرابہ، پوری کی پوری دنیا جو ہے وہ پنجاب کی وہ مڑ آئی بازاروں کی طرف کہ ہم نے خریداری کرنی ہے. 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے، کیا جس طریقے سے ہم بازاروں میں جا گھستے ہیں اور جس طریقے سے ہم ایک واویلا مچاتے ہیں، کیا یہ ضروری ہے؟ کیا اس عید پہ اگر ہم روایتی خریداری نہیں کریں گے تو کیا عید نہیں ہوگی؟ ایک دوسرا یہ، حکومتیں جب اس طرح کے اعلانات کرتی ہیں تو آپ نہیں سمجھتے کہ پہلے اس کے لیے کوئی ترتیب بنائی جائے تاکہ متبادل ایک نظام بنایا جائے تاکہ لوگوں میں دھکم پیل نہ ہو، وہ افراتفری کی صورتحال پیدا نہ ہو؟ اچھا حنیف صاحب، اس میں 2 باتیں ہیں. سب سے پہلی بات جو میں کہنا چاہوں گا، یہ عید تو کوئی اچانک کوئی آنے والی چیز تو نہیں ہے نا. یا یکم کو عید ہونی تھی، یا 31 کو ہونی تھی عید. 2 3 4 کو ہونی تھی، چلیں 5 کو ہونی تھی، چلیں پتہ ہے کہ ہونی ہے عید، ہونی ہے بالکل. صرف چاند کا معاملہ تھا، وہ ایک دن آگے پیچھے ہونے کا تھا، اس کا مارجن آپ بیچ میں رکھ لیتے. اس کے لیے جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ عوام تو ہم تو عوام بھی نہیں ہے نا، ہم تو ایک بھیڑ ہے. یہ قوم تو ایک بھیڑ ہے. اگر ہم قوم ہوتے یا ہم عوام کا کوئی ہمارا کوئی چہرہ ہوتا نا، تو پھر تو یہ معاملات اتنے خراب ہی نہ ہوتے. اب پنجاب حکومت نے، آپ کا کہنا ہے اور ہماری نظر سے بھی یہ خبر گزری ہے کہ پنجاب حکومت نے 5 اگست سے سمارٹ لاک ڈاؤن یا لاک ڈاؤن کا اعلان کر دیا. جیسے ہی یہ پنجاب حکومت نے یہ حکم صادر کیا ہے، اس کے چند ہی منٹوں بعد تاجر برادری نے اس کو مسترد کر دیا. تاجر برادری جتنی بھی پنجاب کی ہے، وہ سب نے انہیں کہہ دیا کہ یار آپ لوگ اگر کر رہے ہیں ہمیں تو بتا دے، کہہ رہے ہیں کہ کل سے آپ کا لاک ڈاؤن ہے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، درست کوئی طریقہ نہیں ہے. دیکھیں عید کے لیے ہمیں وہ تاجر برادری بھی ہماری صفوں سے نکلنے والے ہم جیسے لوگ ہیں نا، وہ ان لوگوں نے بھی عید کے لیے مال منگوایا ہوتا ہے، سامان منگوایا ہوتا ہے. اچھا، جو باقی عوام ہے وہ بھی اس انتظار میں بیٹھی ہیں کہ ہم نے جانور بھی خریدنا ہے، پھر عید سے 1-2 دن پہلے جو ہے عید کے لیے خریداری بھی کرنی ہے. آپ کسی کو خریداری سے روک تو نہیں سکتے نا. آپ ان کو فیسیلیٹیٹ، حکومت کا کام یہ تھا کہ کرونا کی وبا ختم نہیں ہوئی ہے. عمران خان صاحب آج خود فرما رہے کہ ہم نے کافی حد تک قابو کر لیا، لیکن اس پہ بھی کئی انگلیاں اٹھ رہی ہیں. جو عالمی ادارے ہیں پاکستان میں، لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ کا جو گراف نیچے جا رہا ہے، دراصل آپ لوگ ٹیسٹ کم کر رہے ہیں، آپ کا جو ہے آپ انویسٹیگیٹ ہی نہیں کر رہے ہیں، اس لیے آپ کے پیشنٹ ہسپٹل آنا ہی نہیں چاہ رہا. کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لی ہیں. جی، آپ کا جو سارے پیشنٹ ہے اپنے گھروں میں بیٹھا ہے.
اور وہ مسلسل یہاں پہ پھیلاؤ جاری ہے. لیکن چلے عمران خان صاحب کی بات اگر درست بھی ہے یا غلط ہے وہ ایک دوسرا موضوع ہے. لیکن وفاقی سطح پہ آپ کی اتنی آپ نے ایک تو وفاقی حکومت ہے, پھر وفاقی حکومت کے نیچے ہیلتھ کے کئی ادارے ہیں, پھر خصوصی کمیٹیاں بنی ہیں صرف اس کورونا کی وبا کی روک تھام کے لیے, اور اس میں وردی اور بغیر وردی کے لوگ بھی بیٹھتے ہیں جو ذہن والے ہیں, سوچنے والے لوگ ہیں. وہ آپ کے خیال میں اس لیے ہے کہ کرونا کی وبا کی روک تھام کیا جائے, یا وہ اس لیے بیٹھے ہیں جس جانب سپریم کورٹ نے اشارہ کیا تھا؟ دیکھیں وہ تو ایک الگ ہے, لیکن ہم تو یہی ایزمپشن تو ہماری نظر آ رہا ہے, ہم تو اس پہ بات کر رہے ہیں نا کہ یہ ادارے موجود ہے, لوگ بھی موجود ہے, لوگوں کی سرکاری لوگوں کی ذمہ داریاں بھی لگی ہے, اس کے ساتھ ساتھ صوبائی حکومتیں بھی موجود ہے. آپ عمران خان صاحب آج جو انہوں نے خطاب فرمایا میڈیا کے منتخب نمائندوں کے سامنے, جو انہوں نے گفتگو آج کی ہے, اس میں ان کا کہنا ہے کہ قابو ہم نے پا لیا ہے. اگر آپ نے پھر قابو پا لیا ہے, پھر آپ کی پنجاب حکومت لاک ڈاؤن کیوں چاہتی ہے؟ یا تو آپ کی بات غلط ہے یا پھر پنجاب حکومت جو ہے غلط کر رہی ہے. جو بھی وہ آپ کی ہے جی دونوں, وہ بھی آپ عثمان بزدار آپ کا وسیم اکرم پلس ہے, یا تو وہ غلط کر رہے ہیں یا پھر آپ غلط کر رہے ہیں. کوئی پالیسی نہیں ہے, کوئی حکمت عملی نہیں ہے, جس کا جو جی چاہے حکومتی وفاقی حکومت میں شامل عہدیدار ہو یا صوبائی حکومت میں شامل عہدیدار ہو, جتنی بھی بدقسمتی سے وہ بغیر سوچے سمجھے فیصلے کرتے ہیں اور وہ امپلیمنٹ نہیں ہونے ہیں. آج میں اسلام آباد جیسے شہر کی ذکر کروں, یہاں سے 4-5-6 کلومیٹر کا راستہ جو عموماً میں 10 منٹ میں طے کرتا ہوں, آج میں 40 منٹ میں پہنچا ہوں. سارے راستے عموماً اسلام آباد میں راستے بند ہی نہیں ہوتے. لاک ڈاؤن کی وجہ سے تو نہیں تھا کہیں؟ لاک ڈاؤن کی نہیں, رش کی وجہ سے کہ لوگوں نے یہ سوچا ہے کہ شاید اسلام آباد میں بھی کل سے لاک ڈاؤن ہو جائے جس طرح پنجاب میں ہوا ہے. وفاقی حکومت نے ابھی تک کوئی پالیسی نہیں دی. مارکیٹ والے پریشان ہیں کہ اسلام آباد میں کیا ہوگا, کے پی والے پریشان ہیں کہ کے پی میں کیا ہوگا, بلوچستان والے پریشان ہیں کہ بلوچستان میں کیا ہوگا. سندھ حکومت کی تو اور بھی کرونا کے حوالے سے پالیسیاں سخت ہے, پتہ نہیں وہاں پہ کیا ہوگا. آپ کا یا تو اگر باقی وبا کنٹرول ہے تو پھر لوگوں کو ایس او پیز کے ساتھ, جس طرح عام حالات میں ابھی ہم مہینہ 1.5 مہینے سے جس ایس او پی کے تحت خریداریاں اور مارکیٹ ہماری کھلی ہے اس کے تحت آپ کھول دیں. اگر وبا قابو میں نہیں ہے تو پھر آپ وفاقی سطح پہ ہمیں کیوں گراف نیچا دکھا رہے ہیں, اور عمران خان صاحب آپ اور اپنی ٹیم جو ہے آپ کیوں ان کو کریڈٹ دلوا رہے ہیں ہم سے؟ عید کا انتظار کر, اس کے بعد جو ہے نا صرف عید پہ معاملہ ختم نہیں ہونا, اب محرم نے بھی آنا ہے. وہ بالکل زیادہ حساس موضوع ہے, بالکل حساس موضوع ہے. اس میں جو ہے وہ بہت زیادہ مجمع اکٹھا ہوتا ہے, مجمع اکٹھے ہوتے, جلوس نکلتے, ماتمی جلوس ہوتے ہیں, ان کے مجالس ہوتے ہیں, اور 40 دنوں تک یہ ایکسرسائز ہونی ہے. آپ نے ابھی اس وقت تو مساجد میں بھی سوشل ڈسٹینسنگ کروا دی ہے, آپ نے مارکیٹس میں بھی کچھ کر دیا ہے. اب محرم میں تو یار لوگوں کا عقیدہ ہے, لوگوں کی عقیدت ہے, آپ کس طرح زور زبردستی لوگوں کو روک سکتے ہیں؟ عمران خان صاحب اپنے اعداد و شماریات درست کریں, ہمیں بتائے کہ نہیں کرونا خطرناک ہے, سٹل کیوں ہمیں غلط فہمی میں ڈال رہے ہیں عمران خان صاحب؟ یا پھر اگر وبا نہیں ہے تو پھر لوگوں کو اپنی مذہبی عبادات کرنے کی اجازت دے دے, لوگوں کو خریداری کا, کاروبار کا, روزگار کا اور اب نارمل زندگی شروع کرنے کا آپ اجازت کیوں نہیں دیتے؟ اعداد و شمار غلط بتانے کا ہدف کیا ہے, ایسا کیوں کر رہے ہیں وہ آپ کے خیال میں؟ آیا ان کو مشیر بتاتے ہیں غلط ہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں جو حکمت عملیوں میں ہمیں تضاد نظر آ رہا ہے, میں عمران خان صاحب کو نہیں, چلے ان کی بات درست ہے کہ کرونا ختم ہے, کرونا کنٹرول ہے, تو پھر اتنی بڑی ایکٹیویٹیاں جو آ رہی ہے, محرم کے ساتھ آپ کیا کریں گے؟ عید کے دن آپ نے چھٹیاں محدود کی, بڑی اچھا کام کیا, چلے آپ نے چھٹیاں محدود کی, لوگوں کو آپ نے منڈے سے آفیسز اور آپ نے وہ سارے سرکاری ادارے کھول دیے, پرائیویٹ ادارے بھی کھل جائیں گے, لیکن محرم کے لیے آپ کا کیا ایس او پی ہے؟ ابھی وہ بھی آپ 1 محرم کو پھر بیان کریں گے لوگوں کو, اہل تشیع میں غم و غصہ پھیل جائے, یا اگر ان کے نتیجے میں جس سے تبلیغی جماعت کو اور اس سے پہلے جو ایران تفتان بارڈر کا واقعہ ہوا تھا, آپ نے بالکل ایک 2 طبقات کو آمنے سامنے کر دیا تھا اس میں. اب محرم میں اگر آپ کریں گے, الاؤ کریں گے زائرین کو اور عزاداروں کو عزا کرنے کے لیے, اور مجالس اور جلوسوں کی آپ اجازت دیں گے, اور دوسری طرف بقول آپ کے کہ کرونا ابھی ختم نہیں ہے,
تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ کیا جو باقی لوگ ہیں جو عزاداری نہیں کرتے وہ لوگ اعتراض نہیں کریں گے؟ یا اگر واقعی وبا ختم ہے اور آپ زور زبردستی ایک لوگوں سے عزاداری کا ایک حق چھین رہے ہیں، وہ بھی غلط ہے، وہ بھی آپ غلط کر رہے ہیں، سنگین غلطی کر رہے ہیں. تو یہ آپ چیزیں پہلے تو کلیئر کر لیں، ہمیں بتا دیں کہ ایکچوئل یہ تصویر ہے. آپ کے رویے کی وجہ سے چیزوں میں بہت سا ابہام پایا جاتا ہے. دیکھیں آپ کے نیچے جو ایک حکومت ہے، تمام اگرچہ آپ وزیر اعظم چیف ایگزیکٹو پاکستان ہیں، وزیر اعظم کے نیچے تمام حکومتیں ہیں، صوبائی حکومتیں تمام، ان کے نیچے ایک پوری ٹیم کے طور پہ وفاق کام کرتا ہے. اگر آپ کی پنجاب کی حکومت کی اور آپ کی وفاق کی حکومت کی ایک پالیسی نہیں ہے، یا ایک ہی پیرامیٹر پہ آپ کام نہیں کر رہے، چلے زمینی حقائق چینج ہو سکتے، لاہور کے الگ ہوں گے، پشاور کے الگ ہوں گے، اسلام آباد کے الگ ہوں گے، ہونا بھی چاہیے اسمارٹ لاک ڈاؤن. یہ عمران خان صاحب اور ان کی ٹیم اسی کو کہتے ہیں کہ ہر علاقے کے مطابق وہ لاک ڈاؤن کرتے ہیں اور حکمت عملی اختیار کرتے ہیں. لیکن یہ کون سی آپ کی پنجاب حکومت کی حکمت عملی ہوئی کہ کل سے مارکیٹ بند؟ یہ کوئی آپ نے کرفیو نافذ کر دیا ہے؟ کوئی اچانک کوئی واقعہ ہوا ہے کہ آل آف سڈن ریاست کو یا پہلے سے بتا دیتے مرحلہ وار آپ باتوں کو بتاتے لوگوں کو، تاکہ لوگ ذہنی طور پر بھی تیار رہتے اور اپنی جو بھی 10-15 دن پہلے اگر پنجاب حکومت یہ نوٹیفیکیشن نکالتی کہ بھائی ہم فلانا تاریخ سے لے کر فلانا تاریخ سے مکمل لاک ڈاؤن ہوگا، تاجر بھی اس طریقے سے اپنی تیاریاں کرتے، عوام بھی اسی طریقے سے اپنی خریداری کرتے، یہ دن ان کو نہیں دیکھنا. اور لاک ڈاؤن جب عمران خان صاحب نے آج جو خطاب کی ہے یا جو گفتگو کی ہے، آپ کچھ بھی کریں، لاک ڈاؤن اس ملک میں اب کرونا وبا کے خلاف نہ لگ سکتا ہے نہ کامیاب ہو سکتا ہے. جو لوگوں کے ذہن سے آپ نے ڈر ہی ختم کر دیا، حالانکہ بیماری ختم نہیں ہوئی ہے. ٹھیک ہے، لوگوں کو بہادر ہونا چاہیے، لوگوں کو بیماریوں سے لڑنا چاہیے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ احتیاط کا دامن لوگوں کو، بہادری اور بیوقوفی میں فرق ہونا چاہیے، بہت بنیادی فرق. اور اس میں یہی جو ہے نا، یہ رول ماڈل ہے. اگر عمران خان صاحب کو ہم یہاں پہ بیٹھ کے کرٹیسائز کر رہے ہیں نا، تو ہمیں بہت سارے لوگوں سے گالیاں اب بھی پڑ رہی ہوں گی، کیونکہ وہ ایک مقبول رہنما ہے. ہم کچھ بھی کریں، لیکن پرائم منسٹر ہے، وہ ایک مقبول رہنما ہے. عمران خان صاحب کی لوگ تقلید کرتے ہیں، لاکھوں کروڑوں. اب حکومتی پالیسی کے حوالے سے ہم نے عمران خان صاحب ہی کو تنقید کا نشانہ بنانے، ہم نے نواز شریف یا زرداری کو نہیں کرنا، کیونکہ حکومت میں وہ نہیں چاہتے. کہنے کا مطلب یہ تھا کہ آج میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ خان صاحب جو میڈیا کے نمائندوں سے ملنے کی جو زحمت فرما رہے ہیں، شاید اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ ایک وفاقی سطح پہ کرونا کے حوالے سے کوئی حکمت عملی دینے جا رہے، لیکن جو انہوں نے نہیں دی. شافی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. جی ناظرین، آج کے پروگرام کے لیے بس اتنا ہی. اپنے میزبان حنیف رحمان کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.